لیکن اس حدیث کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ حدیث معلوم یہ ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا، اس کے جو راوی ہیں ارباز بن ساریہ، یہ کوئی اتنے جلیل القدر صحابہ میں نہیں ہے، اصحاب صفہ میں ان کو شمار کیا گیا ہے، لیکن ارباز بن ساریہ یہ حمصی شمار ہوتے ہیں، یعنی شام کے شہر حمص میں جا کر وہ رہنے لگ گئے تھے، اور غالباً 75 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی جو جنگ ہے اس میں یہ شریک نہیں ہوئے، تو یہ سائڈ پہ رہنے والوں میں سے تھے، اور جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ شرکت ہے، ان کا ساتھ دینا، یہ تو واجب ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ قوی حدیث نہیں ہے، اختلاف ہے علماء کا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں رجال کی کتابوں کے اندر، تراجم کی بحث میں اس پر گفتگو ہے، ہر ایک راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے، مجہول راوی اس کے اندر شامل ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اپنے چینل بنا کر طرح طرح کی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور وہ رافضیت پھیلا رہا ہے، کسی نے تکیہ کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور اس تکیہ کی چادر کی آڑ میں وہ اہل سنت عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہی میں ایک شخص مفتی فضل ہمدرد صاحب آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ان کے ایک کلپ کا جواب دیا جس میں انہوں نے ہجرت مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت اور غار میں 3 دن کی موجودگی سے انکار کیا، اس کا میں نے جواب دیا۔ تو کل مجھے ان کے ایک اور کلپ کی طرف توجہ دلائی گئی، تو جب میں نے سنا تو میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے ایک مشہور حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پر تبع آزمائی کی، اس پر نشتر چلائے اور اس پر اہل سنت عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا، پہلے تو انہوں نے ایک سوال خود ہی بنایا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ حق پر کون سا فرقہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر پھر انہوں نے یہ حدیث خود ہی بیان کی، اہل سنت کی طرح منسوب کر کے کہ ان کے علماء اور خطبہ جو ہیں وہ اپنی تقریروں میں، خطبات میں، کتابوں میں اس کو نقل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو پھر خود ہی اس پر کچھ شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک شبہ انہوں نے یہ ڈالا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا شبہ انہوں نے یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس حدیث کے تمام راویوں پر جرح ہے۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ اس حدیث کے تمام راویوں پر محدثین کے اصول کے مطابق جرح ثابت کریں اور ان محدثین کے نام بتائیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور منہ مانگا انعام لیں۔ پھر انہوں نے جب اس کو ضعیف اور اس کے راویوں پر جرح والی بات کی تو پھر انہوں نے ایک اور نئی بات کی کہ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ارباز بن ساریہ، تو ان سے انہوں نے اپنے ایک بغض کا مظاہرہ کیا کہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ کوئی جلیل القدر صحابی نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب
ہمیں بتائیں گے کہ کون جلیل القدر ہے اور کون جلیل القدر نہیں ہے، اور خود ہی مفتی صاحب نے اس میں اقرار بھی کیا کہ وہ اہل صفہ میں سے ہیں۔ صرف مفتی صاحب کو ان کے ساتھ بغض کیوں ہے، اس کا اظہار انہوں نے اپنے اسی کلیم میں کیا کہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ سیدنا علی کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، یہ ان صحابہ کرام کے ساتھ تھے جو الگ ہو گئے تھے، اور پھر اسی میں انہوں نے ایک فتویٰ بھی صادر کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا علی کے ساتھ تو ملنا جو تھا نا وہ واجب تھا۔ تو وہ جو ہزاروں صحابہ کرام ہیں مفتی صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ اس واجب کے تارک تھے؟ جو واجب کا تارک ہو اس پر کیا فتویٰ صادر کریں گے؟ صرف انہیں سیدنا ارباز بن ساریہ سے اس لیے تکلیف ہے کہ وہ سیدنا علی کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو سیدنا علی کے ساتھ تو سیدنا زبیر بھی شامل نہیں ہوئے، سیدنا طلحہ بھی نہیں شامل ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل نہیں ہوئی، تو پھر ان پر وہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور یہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اہل صفہ میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ مفتی صاحب آپ تو مہاجرین کو مقدسات اہل سنت میں مانتے ہیں۔ ابھی آپ کا 2 دن پہلے ایک کلپ وائرل ہوا جس میں آپ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت پڑھی اور پھر کہا کہ مقدسات میں مہاجرین اور انصار شامل ہیں، تو یہ جو مقدسات میں شامل ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جلیل القدر صحابی نہیں تھے؟ کچھ تو شرم کریں۔ پھر اصل جو بات ہے کہ حق پر کون سی جماعت ہے، کون سا فرقہ ہے، اس میں بالکل میں واضح الفاظ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حق پر کسی جماعت کے ہونے کی جو نشانی ہے وہ میں نے جو ابھی سورۃ النساء کی آیت پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، میں نے یہ پڑھی، اس پر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے۔ اس میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف کرے، حق کا راستہ کھل جانے کے بعد اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے راستے سے جو ہٹ کر چلے، اس کے بارے میں اس آیت میں وعید موجود ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو رستہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ رسول کے خلاف کرنے والا اور سبیل المومنین کے خلاف کرنے والا جو ہے، جو ان کے راستے سے ہٹنے والا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، کوئی اور موجود نہیں تھا، تو اس کا اول مصداق جو ہیں وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ تو دوسرا اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرتے، ترمذی کی حدیث ہے امان علیہ و اصحابی، تو اس پر ہی اگر آپ تھوڑی توجہ کر لیتے تو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس ترمذی کی حدیث کے ایک راوی پر معمولی سی جرح ہے اور اس کا جواب بھی محدثین نے دیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں جو اس کے بالکل اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اور وہ تاریخ واسط میں موجود ہے، اس کا صفحہ 196 ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور وہ سب جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ یا جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتب میں جو موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔ تاریخ واسط میں جو الفاظ ہیں اس میں معمولی سا فرق ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان علی ما انا علیہ اليوم و اصحابی، تو اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھیں
تو سبیل المومنین جو ہے وہ صحابہ کا راستہ ہے، اور اس راستے سے ہٹ کر چلنے والا جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور ناجی فرقے سے کٹ جائے، اور جو ان کے راستے پر چلے وہی ناجی فرقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان باطل نظریات سے رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں آپ مقدسات اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں آپ اس پر میں الگ سے ایک کلیم میں جواب دوں گا کہ صرف مہاجرین اور انصار اور بدر والے مقدسات اہل سنت ہیں یا تمام صحابہ کرام اہل سنت ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔